اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، لیکن آپ کس دور سے گزر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے، آپ گھر سے بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے نکل گئے۔ راستے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت پوچھ کر کہا کیا حال ہے، آپ اتنے کڑاکے کی دھوپ میں کیسے نکلے ہو؟ کہا کہ مجھے دھوپ نے نکالا نہیں بلکہ مجھے بھوک نے مجبور کر دیا اور میں یہاں تک آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے، وہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تینوں معزز مہمان ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے گھر گئے، اہلاً سہلاً مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بکری یا بکرا ذبح کرنے کی بات کہی گئی تو آپ نے کہا کہ جو دودھ دینے والی بکری ہے اس کو ذبح نہ کرو، دودھ دینے والی بکری اگر ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں کوئی لڑکا ہے، وہ لڑکا اس کا دودھ کھائے گا، اس کا دودھ پیے گا، کوئی اگر لڑکا ہے اس کا دودھ پیے گا، تمہارے گھر کا گزر بسر ہوگا، اس لیے دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرو۔ ایک بچی کو ذبح کیا گیا، بکری کی بچی کو ذبح کیا گیا، یا پھر کسی اور میں ہے کہ ایک بکری تھی جو دودھ نہیں دے رہی تھی، دودھ دینے سے محروم ہو گئی تھی، اس بکری کو ذبح کیا گیا۔ ان کی بیوی روٹی بنا رہے اور ابو ایوب انصاری یہ بکری ذبح کر رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں۔ جب گوشت لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا گیا، عمر فاروق کے سامنے پیش کیا گیا، تو ان چیزوں کو دیکھ رہے، گوشت کی چند بوٹیوں کو دیکھ رہے، روٹی کے چند ٹکڑوں کو دیکھ رہے، روٹی کے ایک دو ٹکڑے کو دیکھ رہے، ایک دو روٹی کو دیکھ رہے اور اللہ کو یاد کر رہے، جلدی کھا نہیں رہے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے اللہ کے نبی ہم بہت دیر سے بھوکے ہیں، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، جب کھانا مل گیا ہے ہمارے سامنے کھانا ہے تو آپ پھر کس چیز کو یاد کر رہے ہیں؟ آپ کھانا کھانے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی جلدی کھائیے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو بکر او عمر میں اس چیز کو دیکھ کے یاد کر رہا ہوں، اس چیز کو یاد کر رہا ہوں۔ نظر آسمان پر اٹھائی اور کہا ابو بکر صدیق میں ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں گوشت کی بوٹی کو دیکھ رہا ہوں، روٹی کو دیکھ رہا ہوں اور ان نعمتوں کو یاد کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ جو انسان بھوک کی وجہ سے نکلا ہو، سامنے کھانا موجود ہو اور پھر گوشت کا ایک دو ٹکڑا ہوگا، ایک دو بوٹی ہوں گے اور روٹی چند روٹی ہوں گے، ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے کہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور اتنا نہیں چلائیں گے، ہم کو کل نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ آپ یہ نہیں چاہا کہ دنیا میں عیش و عشرت کرے، صرف لذیذ کھانا کھائے، مزیدار کھانا کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہیں، کہہ رہے کہ اگر آپ کے لیے میں اللہ سے کہوں، اللہ چاہے آپ کے لیے سونے کا پہاڑ آپ کے لیے کر دے، پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، آپ جہاں چاہے جائے، یہ سونا آپ کے ساتھ جائے گا، یہ چاندی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، کرا کے بن استجل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب، میں تو مسافر کی طرح ہوں، کسی سایہ دار جگہ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھا، اس کے بعد یہاں سے نکل گیا، مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں نبی کا حال یہ ہے کہ نبی پورے نبیوں کا سردار ہے، پورے رسولوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، پھر بھی نبی کا حال یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے نکل رہے الگ بات ہے، لیکن جب کھانا پیش کیا گیا تو کھانا کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ نعمت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میرے بھائیو غور کیجئے، یہ آنے والے کل قیامت کے دن کے لیے تیاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے پاس کھانا آ گیا، نہ ہم نے اللہ کا نام لیا، نہ اس کا شکریہ ادا کیا، کچھ نہیں، کھانا آیا اور ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک روٹی کا ٹکڑا لیتے وقت آپ احساس کیجئے اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے کہ یہ روٹی کا ٹکڑا آیا تو آیا کہاں سے؟ میرے بھائیو غور کیجئے، کسان
اس اناج کے چند دانوں کو زمین پہ بوتا ہے، اس کھیت کی جوتائی کرتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے، سینچائی کرتا ہے، پودا نکلتا ہے، کھلکھلاتا پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھول آنے لگتا ہے، پھر اس میں دانہ ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، دھیرے دھیرے زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس کو بیلوں کے ذریعے مشینوں کے ذریعے سے ملا جاتا ہے، پھر اناج نکلتا ہے، مشینوں میں لے جایا جاتا ہے، چکی میں ڈالا جاتا ہے، اس دانے کو پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد آٹا بنتا ہے، اس آٹا کو گھر میں لایا جاتا ہے، ہماری مائیں ہماری بہنیں اس آٹا کو گوندتی ہے، گوندنے کے بعد اس کا لقمہ بناتا ہے، لقمہ بنانے کے بعد کسی تاوے میں اس کو ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد آگ لگائی جاتی ہے، آگ سے دبایا جاتا ہے، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک روٹی بنتی ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے آپ احساس کیجئے یہ روٹی کا ٹکڑا آیا تو آیا کہاں سے؟ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں، کھانا ملا ہے، پھر بھی آپ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، آج ہم اپنی شادیوں میں کتنے ناجائز طریقے اختیار کر کے، کتنے رسومات اختیار کر کے کتنا کھانا برباد کر رہے ہیں، ان کھانوں میں گھر میں جو گاؤں میں یتیم ہے، جو گاؤں میں لاچار بے بس ہے، گاؤں میں 10 آدمی کا کھانا ہو جائے گا، 50 آدمی کا ایک ٹائم کا کھانا ہو جائے گا، لیکن ہم یہ فخر سے اس کھانا کو برباد کرتے ہیں اور گاؤں میں گلی میں چوراہے میں گلی کوچے میں اعلان کرتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا اتنا برباد ہوا جتنے میں تمہارے گھر میں خرچہ آ جاتا ہے، تمہارے گھر کا خرچہ مینٹینس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو ایک تو برباد کر رہے ہیں، دوسری طرف نام بھی خرید رہے ہیں، نام بھی کما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جتنا میں برباد کر رہا ہوں اسی میں تمہارا خرچہ سمیٹ جائے گا۔ کیا یہی وہ نعمتیں ہیں؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی چھوٹی سی نعمت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سوال کرے گا، ہم اور آپ ان شادیوں میں کتنے ناجائز طریقے اختیار کر کے، ناجائز رسومات اختیار کر کے برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے، آپ امام الانبیاء ہے، آپ تمام رسولوں کا سردار ہے، ایک نبی قیامت سے پہلے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، دمشق کی مسجد میں آئیں گے، فرشتوں کے کاندھے سہارا دے کر آئیں گے، فجر کا ٹائم ہوگا، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھرے ہوئے، لوگ امامت کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے، کوئی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، انتظار میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری نماز پڑھائے، عیسیٰ علیہ السلام ہماری امامت کرائے، لیکن میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا کہ ہم امتی بن کر آئے ہیں، ہم عیسیٰ ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم نبی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے اور ہمارے لیے گوارا نہیں کہ ہم آپ کے پیچھے ہم آپ کو نماز پڑھائیں اور آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں، نہیں یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں ایک نبی دنیا میں آیا تو وہ بھی ہمارا امام نہیں بنا، وہ اس امت کے پیچھے نماز پڑھا، اس امت کی فضیلت یہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام رسولوں کا سردار ہے، ان کی ہم امتی ہے۔ کتنے نبیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر ہم نبی نہ بنائے جاتے اور محمد رسول اللہ کے امتی ہوتے تو ہمارے لیے اور بڑا رتبہ ہوتا۔ میرے بھائیوں اس نبی کا یہ حال ہے کہ بھوک کی وجہ سے راستے میں نکل رہے ہیں، پریشان ہے، اور ابو ایوب کے گھر جاتے ہیں، تھوڑی سی نعمتوں کو دیکھتے تو کہتے کہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے کنبے قبیلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی کہ آپ نے کبھی دولت کی لالچ نہیں کی، آپ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہا ہے، فاطمہ کی رخصتی ہو رہے ہیں، فاطمہ گھر میں کھانا بناتے بناتے، روٹیاں بناتے بناتے چکی پیستے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، کام کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے، کچھ خادم آئے۔ فاطمہ جلدی سے اپنے گھر سے دوڑی، جا کر دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی گھر پہ نہیں ہے، امی عائشہ گھر میں موجود ہے۔ امی عائشہ سے کہتی ہے کہ او امی جب ابو آئیں گے،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کہیے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ گھر میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہے، اکیلا چکی پیستے پیستے تھک گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے، سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نوکر آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، آپ کے پاس کچھ لونڈی آئے ہیں، آپ مجھے دے دیجئے، آپ مجھے کوئی ایک غلام دے دیجئے، وہ میرے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، مجھے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ کہہ کر فاطمہ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی گھر آئے، عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسی ایسی حالت ہے، ایسے حال ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے تھے، انہوں نے اپنی محنت کے بارے میں بتایا، انہوں نے اپنے کام کے بارے میں بتایا، چکی پیستے پیستے آٹا گوندتے گوندتے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے، ہاتھ میں نشان پڑ گیا ہے، اس لیے آپ سے غلام مانگا ہے، آپ سے خادم مانگا ہے، آپ سے ایک لونڈی مانگا ہے۔ اللہ کے نبی جلدی سے اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، دیکھا کہ حضرت علی بھی موجود ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا میری بیٹی، تم مجھ سے غلام چاہتے ہو، تم مجھ سے لونڈی چاہتے ہو، تم مجھ سے خادم چاہتے ہو، او میری بیٹی میرے پاس تو غلام آیا ہے، لیکن میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں اس وقت غلام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس غلام کو بیچنا ہے، پیسہ درہم و دینار جمع کرنا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، جو اسٹوڈنٹ ہے اساتذہ پر خرچہ کیا جائے گا، ان کی تنخواہ باقی ہے، ان کی تنخواہیں دی جائے گی، ان بچوں پر خرچ کیا جائے گا، وہ میری بیٹی اس وقت میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، اس دور میں بھی مدرسہ چند ہی سے چلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹوڈنٹ دیکھا، نبی اکرم نے اساتذہ دیکھا، ان کی تنخواہیں پر نظر رکھی۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا۔ فاطمہ سے کتنا آپ پیار کرتے تھے، فاطمہ سے آپ کتنی محبت کرتے تھے، لیکن آپ چاہتے تو فاطمہ کو دنیا میں جنت دے سکتے تھے، لیکن نہیں دیا، اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا۔ اپنی بیٹی سے کہا وہ میری بیٹی، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں خادم نہیں دے سکتا، لیکن اس سے بہتر ایک بات بتا کر جا رہا ہوں، اس کو اپنا لینا، اس سے بہتر ہی ہوگا۔ ابو بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ اور علی، جب تم دونوں بستر پہ سونے کے لیے آؤ، جب بستر پہ آؤ سونے کے لیے، تو سوتے سمے یہ دعا پڑھ لو کہ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تھکان دور ہو جائیں گے، تمہیں غلام کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے دعا سکھائی، چاہتے تو آپ کہیں سے انتظام کر کے اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے، بیٹی کی یہ خواہش تھی۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو ان کی خواہش کے مطابق، جہاں پہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز وہاں ان کو دی جائے، موبائل دی جائے، فلاں چیزیں دی جائے، لیکن ہم ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت پڑے موبائل دیجئے، لیکن خبر بھی رکھیے کہ کہاں تک وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کاٹا اور مدرسے پر خرچ کیا، یہ تھی قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچایا اور اپنی بیٹی کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، دروازے میں دیکھتا ہے کہ ایک ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا ہے، ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے۔ آپ گوارا نہیں کیا، ناگواری محسوس کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ بیٹی سمجھ گئی اور کہے علی اب جائیے اور میرے ابو سے کہیے کہ کیا بات ہے، میرے گھر سے واپس ہو گئے، غم کا اظہار کرتے ہوئے میرے گھر سے واپس ہو گئے، کیا بات ہے، آپ جائیے اور میرے ابو سے پوچھئے۔ حضرت علی آئے اور کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ میرے گھر گیا بھی ابھی اور واپس آ گئے، دروازے تک جانا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا علی میں نبی ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے پڑے، او علی میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی دنیا کی ڈیزائن دار اور لچکدار چیزوں کے پیچھے پڑے، دنیا میں خوبصورت پردہ اپنے گھر میں لٹکائے، ڈیزائن دار چادر لٹکائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی دنیا کو جنت بنائے، اس لیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اے علی جائیے اور میری بیٹی سے کہیے، فاطمہ سے کہیے کہ وہ چادر کہیں تقسیم کر دے
وہ چادر کہیں دے دے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا اور اپنی بیٹی کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا۔ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اپنی بیٹی کی خاطر یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا میں خوش رکھوں۔ آپ نے نام لے کر کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ انقذی نفسکی، اپنی آپ کو من النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں تمہیں اس دنیا میں کام آنے والا نہیں ہوں۔ میری بیٹی، دنیا میں کوئی ایسا عمل کرو جن سے اللہ خوش ہو جائے اور تجھے جنت دے دے۔ دنیا میں جو مانگنا ہو مانگ لو، تھوڑا بہت میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس دنیا میں تمہارا کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی بیٹیوں کو موبائل دیں، ضرورت پڑے ہم اپنی بیٹیوں کو ایسی چیز دیں جو جائز ہے۔ بیٹی کی بھی مطالبہ ہم اور آپ پوری کریں، ضروری ہے۔ جس طرح آپ بیٹی کی خواہش پوری کرتے ہیں، بیٹی کو ان کے من مطابق سامان لا کر دے رہے تو بیٹی کو بھی دیجئے، لیکن اگر کوئی ایسی چیز جن سے ان کا نقصان ہے، آپ ان کی خبر کیجئے، خبر لیجئے۔ میں آپ کو ایک ہی مصرع بنگلہ لائن کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ کندشری میں تمہیں، کندشری میں تمہیں কেমন তোমার বাপ, ফেসবুকেতে ছবি ছেড়ে করছো কেন পাপ। میرے بھائیوں، اگر بزرگ یہ چیز دھیان میں رکھ لیں کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، تو آج یہ جو دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، شرم کی بات ہے مسلمانوں۔ پہلے سن رہے تھے ایک کیس آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے 10 آیا، 100 آیا، سینکڑوں آئے، اور اب تو لاکھوں کیس ایسے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی لڑکیوں کو تعلیم وہی دینا ہے، وہی دلوانا ہے جہاں اسلامی ماحول ہو، جہاں مسلمانوں کا ماحول ہو، جہاں وہ پردے میں رہ کر، جہاں وہ پنڈال جیسے بنا ہوا ہے کسی چہر دیواری میں رہ کر علم حاصل کر سکے اور وہاں داعیہ و مبلغہ بن سکے۔ میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری اللہ جتنی بھی باتیں میں نے فکر آخرت کے سلسلے میں کہی، اللہ رب العالمین سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔